ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے بارے میں کوئی مستند بات ملتی نہیں کہ وہ کس تاریخ کو ہوئی۔ جناب دن تو یقینی طور پہ پیر تھا، سال بھی وہ عام الفیل تھا جو ہاتھیوں والا واقعہ ہوا، البتہ تاریخ کیا تھی اس کے بارے میں ہمیں کسی بھی حدیث کی مستند کتاب میں کوئی روایت نہیں ملتی۔ تاریخ کی کتابوں میں مختلف آراء ہیں، جیسے کہ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 2 ربیع الاول کو ہوئی۔ بہت بڑے مورخ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ اسی طرح امام ابو جعفر الباقر جو کہ اہل بیت میں سے ہیں، محمد بن علی الباقر، وہ کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ اسی طریقے سے بعض آراء میں ہے کہ وہ 9 ربیع الاول کو، حتیٰ کہ بریلی مکتب فکر کے مشہور عالم اور بڑے عالم احمد رضا خان صاحب کا ان کا اپنا قول اس مسئلے میں یہ ہے کہ یہ 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ بلکہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ امام زبیر بن بکار جو کہ مشہور نسب کے بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں جناب رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ سوچئے مہینوں میں بھی اختلاف ہے، تو غور کریے اگر اس دن صحابہ کرام تابعین کوئی خاص ایکٹیویٹی انجام دیتے، کوئی خاص مبارکباد دیتے، تو کیا اس کی تعیین میں اختلاف ہوتا؟ اس دن کا اختلاف ہی اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ باقی دنوں کی طرح ان کی زندگی میں گزر جایا کرتا، کوئی خاص الگ سے عمل وہ نہیں انجام دیتے۔ 12 ربیع الاول کا قول بھی موجود ہے، لیکن کوئی مستند روایت اس میں نہیں ہے۔ تو ذرا سوچیے آپ کہ دین میں کسی عمل کو شامل کرنا اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا جبکہ اس کی بنیاد کوئی صحیح مستند حسن صحیح درجے کی حدیث ہی نہ ہو، کیا اس کی گنجائش ہے دین اسلام کے اندر؟ یقیناً نہیں ہے۔